الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام صدر جلسہ جناب مفتی شیر محمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحب الازہری اور دیگر اہل علم، آپ حضرات کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے مجھے اپنی کم مائیگی کا بہت احساس ہے۔ یہاں پہ اس سیشن کا آخری مقرر ہونے کے ناطے مجھے یہ سہولت حاصل ہے، قدرتی طور پہ حاصل ہو گئی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا۔ آپ اساتذین علم نے تلفیق اور تقلید کے موضوع پہ بہت جامع گفتگو کی ہے، کئی اہم اور نئی باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ میں چاہوں گا کہ تلفیق کے موضوع پہ کچھ دلچسپ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ایک طویل سیشن کے بعد آپ تھک بھی چکے ہوں گے۔ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ چلیں اگر مجھے گفتگو کا موقع ملا تو یہ باتیں ذکر کروں گا، تو ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اس سیشن میں زیر بحث نہیں آ سکیں۔ جناب علامہ احسان منیر صاحب نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تاثرات کا اظہار کروں، تو تاثرات تو میرے یہ ہیں کہ ماشاءاللہ تمام شرکاء نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور بہت جامع گفتگو ہے۔ کچھ باتیں جو میں نے عرض کرنی ہیں وہ ایک تو ہے تلفیق کی تاریخ کے حوالے سے، یعنی تلفیق کا نقطۂ نظر ہماری فقہی تراث میں کب سامنے آیا، یا کسی مخصوص مذہب کی جو لازمی تقلید ہے یہ خیالات کس دور میں سامنے آئے۔ اگر ہم فقہی تراث کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دوسری صدی میں جب بنو عباس حکومت میں آئے تو انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ فقہی آراء بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ کسی متعین مذہب کی پیروی نہیں کرتے، بالخصوص قاضی اور مفتی حضرات۔ ضروری ہے کہ کسی ایک مذہب کو معین کیا جائے، سب لوگ اسی کی پیروی کریں۔ یہ خیال سب سے پہلے ابو جعفر المنصور کو آیا، انہوں نے امام مالک کے سامنے رکھا تو امام مالک نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ابو جعفر کا خیال تھا کہ امام مالک کو ایک ایسی کتاب مدون کر دیں جس میں سارے مسائل مذکور ہوں اور اس کو ہم لازم کر دیں۔ تو امام مالک نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے، ان کے اقوال ان کے مذاہب لوگوں میں نقل ہوئے، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ پابندی لازمی نہ کریں، لوگوں پہ نہ لگائیں۔ پھر بعد میں کچھ عرصے بعد ابو جعفر کی یہ رائے ہوئی کہ چلیں کوئی کتاب نہیں لکھتے تو موطا کو ہی ہم لازم کر دیتے ہیں، لیکن امام مالک اس سے بھی متفق نہیں ہوئے۔ بعد میں ہارون الرشید کا بھی یہ خیال تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو شروع کی صدیوں میں تو حکومتی طور پہ ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا سوائے اندلس کے۔ اندلس میں چوتھی صدی میں حکم المستنصر باللہ جو اموی خلیفہ تھے، اور یہ ایسے اموی خلیفہ تھے شاہ صاحب جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، اور انہوں نے فضائل اہل بیت پہ ایک کتابچہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اندلس میں مالکی مذہب کی پابندی لازمی کی تھی اور قاضیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مالکی مذہب کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اگر کوئی قاضی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو اندلس کی حد تک چوتھی صدی میں، اس سے پہلے شاید ان کے آباء و اجداد کا بھی یہ نقطہ نظر ہو کہ مالکی مذہب کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ بعد میں جب عثمانی سلاطین نے خلافت کا نظام سنبھالا تو سلطان سلیم الاول نے ایک فرمان جاری کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہماری سلطنت عثمانیہ میں حنفی مذہب ریاستی مذہب ہوگا اور اس کے خلاف ورزی جائز نہیں ہوگی۔ تو بعد کے جو 500-550 سال ہیں اس میں سلطنت عثمانیہ میں حنفی مذہب کو ریاستی طور پہ آپ سمجھیں کہ لازم کر دیا گیا۔
لوگوں کو فتویٰ دینے سے تو منع نہیں کیا گیا، البتہ قاضیوں کے لیے یہ پابندی تھی۔ اس میں ظاہر مشکلات بھی آئیں اور اس مشکلات کے مختلف حل بھی نکالے گئے۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں حرم مکی میں 4 مصلی ہوتے تھے، چاروں فقہا کے ائمہ جو ہیں وہ الگ الگ نمازیں پڑھاتے تھے، یعنی لوگ نماز بھی اس زمانے میں بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے ہوتے تھے، یا بہرحال 4 مصلی موجود تھے۔ اچھا، یہ سلسلہ جو حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے ایک مذہب کی تقلید کو لازم کیا گیا، اس کی کچھ علمی وجوہات بھی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ دوسرے مذہب کے دلائل کا اور اقوال کا تفصیلی علم نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے اتنے ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اس وجہ سے اگر کوئی قاضی یا مفتی دوسرے مذہب پہ رائے دیتا ہے تو اس بات کا بہت احتمال تھا کہ تمام دلائل سامنے نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کرے گا، پھر آبادی کم ہوتی تھی تو فتنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا ایک انتظامی معاملہ تھا، لیکن علمی طور پہ فقہائے کرام نے جہاں بھی ضرورت محسوس کی وہ اپنے طور پہ یعنی خروج عن المذہب کرتے رہے۔ اچھا، اس تاریخی تناظر میں حکومتی بندوبست میں سلطنت عثمانیہ کے آخری صدی میں جو ان کا زوال کا زمانہ تھا، انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک مدون قانون جب بنائیں تو فقہ حنفی کو کچھ تھوڑا سا آپ چھوڑیں۔ پہلے مرحلے پہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے لیے جو فقہاء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس میں بڑے نامور لوگ تھے، علامہ ابن عابدین شامی کے دادا بھی اس میں تھے، بڑے لوگ تھے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ عدالتی احکام کے لیے ایک مجلہ تیار کریں تو فقہ حنفی کو سامنے رکھیں۔ کم از کم اس وقت 2 مسائل میرے سامنے ہیں جن میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کے مرتبین جو ہیں وہ مجبور ہوئے کہ فقہ حنفی سے خروج کریں اور تلفیق کریں، یعنی فقہ حنفی کے ساتھ کسی اور مذہب کی رائے کو بھی جمع کریں۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کی دفعہ 1834 میں قضاء علی الغیب کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حنفیہ کے ہاں قضاء علی الغیب جائز نہیں ہے، لیکن شافعیہ کے ہاں گنجائش موجود ہے۔ تو اس دفعہ میں قضاء علی الغیب کو جائز قرار دیتے ہوئے شافعیہ کے مذہب کو اس طور پہ اختیار کیا گیا کہ قضاء علی الغیب کو تو جائز قرار دیا، لیکن حنفیہ کے ہاں جو یمین کی بات ہے تو اس کو برقرار رکھا گیا، جبکہ شافعیہ کے ہاں یمین نہیں ہے۔ تو اس طرح 2 مذاہب کو جمع کیا گیا۔ بعد میں جب قانون العائلہ بنا اگلے ادوار میں 20ویں صدی کے شروع میں خلافت عثمانیہ میں، تو اس میں بہت سے مسائل میں فقہ حنفی کو چھوڑ کے دیگر مذاہب کو اختیار کیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع کی صدیوں میں ایک انتظامی ضرورت کے تحت ایک متعین مذہب کی تقلید کو حکومتی سطح پہ لازمی قرار دیا گیا۔ بعد میں جب ضروریات کا دائرہ زیادہ وسیع ہوا، نئے مسائل سامنے آئے اور ایک مذہب کے اندر رہتے ہوئے حل معلوم نہ ہو سکا تو دوسرے مذاہب سے استفادے کی بھی اجازت دی گئی، یہ عملی طور پہ اقدامات اٹھائے گئے۔ یہ جو قانون العائلہ ہے یہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد بھی عرب ممالک میں رائج رہا، اب بھی کسی حد تک رائج ہے، تو اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت سے مسائل جو کہ وہ لوگ چونکہ فقہ شافعی کے یا فقہ مالکی کے زیادہ تر ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود فقہ حنفی کے بہت سے مسائل کو بطور قانون نافذ کیا گیا ہے اور اس میں حسب ضرورت فقہ مالکی یا فقہ شافعی سے استفادہ کیا گیا۔ یہ تو انتظامی صورتحال تھی۔ اب فقہی طور پہ کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ فقہ حنفی ہے تو میں فقہ حنفی کے تناظر میں 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ فقہ حنفی میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حنفیہ کے ہاں تلفیق ممنوع ہے، ویسے تو بات ہو چکی ہے۔ یہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حکم ملفق باطل ہے یا تلفیق ممنوع ہے حنفیہ میں، ان میں عام طور پہ قاسم ابن قطلبغا کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے یہ نقل کیا۔ پھر ان کی مخالفت میں کئی حنفی فقہاء نے یہ بھی کہا کہ ابن قطلبغا جو ہیں انہوں نے جو قول نقل کیا وہ حنفیہ کی رائے نہیں ہے۔ اچھا، علامہ حسکفی ہیں، انہوں نے الدر المختار میں یہ کہا کہ ان الحکم الملفق باطل بالاجماع۔ اس پہ ابن عابدین نے پھر رد المختار میں یہ لکھا کہ فی قول الاجماع نظر، یہ اس طرح کے الفاظ ذکر کیے۔ پھر یہ کہا کہ حسکفی نے یہ قاسم سے نقل کیا ہے اور قاسم نے نقل درست نہیں کیا۔ اب اس پہ بھی ایک نظر ہے، اس لیے کہ ابن قطلبغا نے یہ قاضی خان سے نقل کیا اور انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت جی قاضی خان نے یہ کہا کہ
حنفی مذہب سے خروج جائز نہیں ہے اور باطل ہے. تو یعنی یہ کہنا کہ قاسم نے غلط نقل کیا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قاضی خان سے نقل کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی میں سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے فقہی طور پہ خروج عن المذہب کا انکار کیا یا حکم ملفق کو باطل قرار دیا وہ قاضی خان ہے. اب فتاوی قاضی خان کا اگر آپ نسخہ لیں گے تو اس میں آپ کو یہ عبارت نہیں ملے گی، جو دارالکتب العلمیہ سے چھپا ہوا نسخہ اس میں یہ عبارت نہیں ہے. کاتب کا صاحب ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہے یا تطہیر فکر ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تطہیر فکر کا بھی دور ہے. تو میں نے یہ فتاوی عالمگیری کا ایک پرانا نسخہ دیکھا تو اس کے حاشیے پہ جو قاضی خان کا نسخہ موجود ہے تو اس میں یہ بات موجود ہے، دارالکتب العلمیہ والے نسخے میں موجود نہیں ہے. اب حنفی فقہا جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی پھر تفصیل کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی مسئلے میں تلفیق کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی مسئلے کی ذیلی جزیات میں تلفیق کی جائے، دوسری یہ ہے کہ کسی ایسے مسئلے میں تلفیق کی جائے جس کا اثر دوسرے مسئلے پہ پڑ رہا ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ 2 الگ الگ مسئلوں میں تلفیق کی جائے. مسئلے سے کیا مراد ہے؟ مسئلے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کی بے شک جزیات ہوں لیکن اس کا موضوع ایک ہو. مثلا نقد الوضو، وضو کا ٹوٹنا، یہ ایک پورا مسئلہ ہے. اب اس کی جزیات بھی ہیں، مثلا کس طرح وضو کا ٹوٹنا، خون بہنے سے ٹوٹنا، ریح خارج ہونے سے ٹوٹنا، یا اجنبی خواتین کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹنا، یا شرمگاہ کو چھونے سے ٹوٹنا، وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی مختلف جزیات ہیں. اچھا، اب یہ جو ایک مسئلہ ہے اس میں اگر کوئی صاحب تلفیق کرتے ہیں تو ایسی تلفیق کے جواز اور عدم جواز میں فقہا کے ہاں بہت اختلاف ہے، بالخصوص حنفی فقہا کے ہاں، اور اکثریت حنفی فقہا کے جو ہے وہ ایک مسئلے میں تلفیق کے عدم جواز کی قائل ہے، سوائے 2-4 لوگوں کے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسئلے میں تلفیق آپ کرتے ہیں لیکن ایک مسئلہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ نکاح اور طلاق ہے، جیسے جعفر صاحب نے بھی مثال دی کہ آپ نکاح کرتے ہیں بغیر ولی کی رضامندی کے، ولی کی اجازت بغیر نکاح کرتے ہیں، اور پھر طلاق کی جب باری آتی ہے تو طلاق البتہ آپ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ طلاق رجعی واقع ہوئی ہے، کیونکہ یہ شافعیہ کے ہاں طلاق البتہ اگر زبانی دی جائے تو وہ طلاق رجعی ہے. تو اب یہ 2 مسئلے ہیں تو الگ الگ، ایک مسئلہ نکاح سے متعلق ہے، ایک طلاق سے متعلق ہے، لیکن دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں کہ نکاح کا طلاق کے ساتھ تعلق ہے اور طلاق کا نکاح کے ساتھ تعلق. تو ایسے مسائل جو ہیں اس میں حنفی فقہا کے ہاں عام طور پہ تلفیق کے جواز کا قول ہے، البتہ عدم جواز کے قائلین بھی ہے جیسے حسکفی وغیرہ. تیسری صورت یہ ہے کہ 2 مسئلے بالکل الگ الگ ہیں. مثلا وضو، آپ وضو حنفی مذہب کے مطابق کرتے ہیں، شافعی مذہب کے مطابق کرتے ہیں، مالکی مذہب کے مطابق کرتے ہیں. مثلا مالکی مذہب کے شرائط کو، ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کیا، اور نماز جو ہے وہ حنفی مذہب کے مطابق آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ تلفیق جائز ہے؟ تو ایسی تلفیق کے بارے میں حنفیہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی 2 الگ الگ مسائل میں تلفیق حنفیہ کے ہاں بالکل جائز ہے. اور ابن عابدین نے بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ ابواب فقہ میں تلفیق کے عدم جواز کا کوئی قائل نہیں ہے. آخری بات، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آسان مسائل پہ عمل کرے، مشکلات سے بچ جائے، بس جس مذہب میں اس کو جو آسان مسئلہ لگتا ہے وہ اس پہ عمل کرے، تو کیا اس کے لیے یہ کرنا جائز ہوگا؟ یہ سوال ابن حمام نے فتح القدیر میں اٹھایا. وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میں مشکل مجھ سے کام نہیں ہوتے، میں آسان پہ چلوں، تو اس کے لیے یہ ناجائز ہوگا. ان کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے جو اس کو منع کرتی ہو. آسانیوں پہ عمل کرنا جائز ہے. ہاں اگر وہ صورت بنتی ہو جو میں نے پہلے ذکر کی، ایک مسئلے کی جزیات کی، انہوں نے مثال بھی وضو والی دیا، تو وہاں پہ عدم جواز ہے. لیکن ویسے اگر آپ آسانیوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی عدم جواز والی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ عامی کا مذہب تو مفتی کا مذہب ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ مکلف نہیں ہوتا. یہ کچھ باتیں تھیں، اگر کچھ درست ہوں تو اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہوں تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ توجہ سے سماعت فرمانے کے لیے. جی نہیں، میں نے تلفیق کی مثال دی، شاید آپ توجہ نہیں فرما رہے تھے.
میں نے کہا کہ اس میں قضاء علی الغیب جو ہے وہ شافیہ سے لی، اور یمین نہ لینے کی جو ضرورت ہے اس کو حنفیہ کو اختیار کیا. دونوں چیزیں لی، دونوں چیزوں کو جمع کی. نہیں، حسکفی کی میں نے عبارت پڑھی ہے کہ ان الحکم الملفقہ باطل بالاجماع، یہ میں نے حسکفی کا ذکر کیا ہے. یہ تو اس میں تو وہ تلفیق کی بات ہو رہی ہے. نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ خروج عن المذہب یا مذہب معین کی پابندی، وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ خروج سے متعلق جو سب سے پہلی بات ہمیں ملتی ہے وہ قاضی خان سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے قاسم ابن قطلبغہ نے یہ کہا کہ دوسرے مذہب کو اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے اور تلفیق بھی جائز نہیں ہے. پھر تلفیق کی جیسے کہ میں نے ذکر کیا 3 صورتیں بن جاتی ہیں نا. ایک یہ ہے کہ آپ ایک ہی مسئلے کی جزیات میں تلفیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ مختلف میں کرتے ہیں، تو وہ بھی تلفیق کی صورت ہے. یعنی آپ ایک مسئلے میں خروج عن المذہب کر رہے ہیں، ایک میں نہیں کر رہے، تو وہ ابواب فقہ میں تلفیق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بغیر کسی وجہ کے، یہ بغیر کسی مجبوری کے صرف آسانی کے لیے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ریزن، کوئی مجبوری ہونی چاہیے؟ اس میں آسانی خود بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. امام سرخسی نے جہاں پہ استحسان کی بات کی ہے، وہاں پہ استحسان کی جو وجہ انہوں نے ذکر کی ہے نا، وہ یہی کہا ہے کہ ان الشریعۃ مبناہا الیسر. ٹھیک، تو جب ہم استحسان کو یسر کی طرف لے جا سکتے ہیں تو یسر بھی خود ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر صرف یہ مقصد ہو کہ فقی جو علماء کی لغزشیں ہیں، یعنی مثلا اس کی ایک مثال ہے، ابن رومی ایک شاعر گزرے ہیں، اس نے کہا کہ حنفیہ کے ہاں چونکہ خمر حرام ہے اور نبیذ جائز ہے، اور شافعیہ کے ہاں نبیذ سے مراد یہ ہے کہ اتنی مقدار میں جس سے نشان ہو، جیسا کہ حنفیہ کا نقطہ نظر ہے. اور شافعیہ کے ہاں جو ہے وہ ہر نشہ آور چیز، نبیذ بھی جہاں پہ نشے والی ہو، وہ خمر کی طرح ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ حنفیہ، کیونکہ شافعیہ کے ہاں نبیذ بھی خمر کی طرح ہے اور حنفیہ کے ہاں نبیذ حرام نہیں ہے، تو میں دونوں مذاہب سے تھوڑا تھوڑا لے لیتا ہوں. وہ کیا کہ حنفیہ کے ہاں کیا ہوا کہ ہر مسکر حرام اس وقت تک ہے نہیں ہے جب تک کہ وہ نشہ آور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور شافعیہ یہ کہتے ہیں نبیذ اور خمر ایک طرح ہیں، تو گویا کہ نبیذ اور خمر کا بھی ایک حکم ہے، اس لیے خمر بھی جائز ہے. تو اس طرح کی کوئی صورتیں ہوتی ہوں تو وہ تو ظاہر ہے ناجائز ہیں، لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو اور ایک عام بندے کو یسر کی ضرورت ہو تو یسر پہ عمل کرنا چاہیے.